بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں۔ پہلا، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا۔ دوسرا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا۔ اور تیسرا، کسی کے گناہ پر پردہ کر دینا۔ اس دنیا میں سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اپنے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں آپ کا اختلاف اپنی جگہ ہے اور آپ کے اخلاق اپنی جگہ۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے بہترین انسان ہو۔ معاف بار بار کرو لیکن اعتبار ایک بار کرو، ورنہ تم دنیا میں بہت دھوکے کھاؤ گے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہے، لیکن انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ دعا مانگتے رہو، کیونکہ ممکن اور ناممکن ہماری سوچ میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جنت کو وہی شخص حاصل کرے گا جس نے اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں ہو، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ جو شخص اپنی قسمت پر خوش ہے دراصل وہی خوش قسمت ہے، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے، پر یہ بات بھی سچ ہے کہ اللہ اپنے ایسے بندوں کو کبھی دور نہیں جانے دیتا۔ حضرت علی نے فرمایا، مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ الحمدللہ، یہ وہ جملہ ہے جو بہت کچھ ایک پل میں بہتر کر دیتا ہے۔ مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے، اور وہ ذات صرف اللہ کی ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں بلکہ نعمت ہے۔ اس دنیا میں سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ رزق اور عزت یہ دونوں چیزیں کسی کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ یہ تو اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گننے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطہ ضروری ہے، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ لوگ تم سے چاہیں جو بھی چھین لیں، پر تمہارا مقدر کبھی نہیں چھین سکتے۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ اختلاف کے باوجود بھی احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ آپ کے خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ اس شخص کو کوئی بدل نہیں سکتا
جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور با حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، کیونکہ اگر دے دے تو رحمت ہوتی ہے اور نہ دے تو حکمت ہوتی ہے، اور وہیں مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان اور نہ دے تو شرمندگی۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ نہ کر نصیب سے اتنا گلہ اے انسان، کیونکہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ زندگی میں طوفان کا آنا بھی ضروری ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ کون آپ کا ہاتھ تھام کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھڑا کر۔